الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا حصہ کتاب کا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ یقین رکھتے ہیں بت اور شیطان پر، بت اور شیطان پر، شیطان نے ان کو شرک سمجھایا اور انہوں نے بزرگوں کی یاد میں درگاہ بنائی۔ ایمان رکھتے ہیں جبت پر، جبت بت اور طاغوت شیطان سرکش۔ یاد رکھنا جتنے بت تھے وہ سب بزرگوں کی یادگاریں تھی، جتنے بت تھے سب کے سب بزرگوں کی یادگاریں تھی۔ شیطان یا فرعون، حامان یا قارون، نمرود یا شداد کے نام کی کوئی بت کہیں بھی نہیں پائی گئی، تمام بزرگان دین کی یادگاریں تھی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو خدا کے سوا تمہارے جیسے بندے تھے۔ بدعتی دھوکہ دیتے، او بتوں والی آیتیں درگاہ پہ فٹ کر دی، وہ ان کی درگاہیں تھی، تمہاری درگاہ جیسی ہے اسی طرح درگاہیں تھی۔ تم اس امت کے اولیاء کا پوجا کرتے ہو، وہ گزشتہ امتوں کے اولیاء کا پوجا کرتے تھے، اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ عزیر کو خدا کہنے والے اور عیسیٰ کو خدا کہنے والے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنے والوں کو معاف کر دیا گیا کیا؟ وہ تو خدا کے لاڈلے پیغمبر اور اولیاء تھے، ان کو بھی کہا لقد کفر الذین قالوا، پکے کافر ہے ایسا کہنے والے۔ جن دلائل سے یہ بریلویوں کو مسلمان کرتے ہیں، ان دلائل سے مکے کے مشرک بھی موحد ثابت ہو جائے، یاد رکھ۔ فما جوابکم فہو جوابنا، الم ترى، آیا آپ نے دیکھا نہیں الذین ان لوگوں کو اوتو جن کو دیا گیا نصیبا من الکتاب، کچھ حصہ کتاب کا، کچھ حصہ ان کے پاس کتاب کا ہے۔ اپنے مدرسوں میں ختم بخاری کرنے لگے، علماء دیوبند کو دیکھتے ہیں جو یہ کرتے ہیں شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے مدرسوں میں ہدایہ شامی کا بھی درس کرتے ہیں، اور شرم نہیں آتی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یقین رکھتے ہیں بت و شیطان پر، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ زیادہ اچھے ہیں، زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے راہ و رسم میں۔ ان سے پوچھو کون خراب ہے، یہ کہیں گے جی علماء دیوبند۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے شرک اور بدعت کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ مرزائیوں کے بارے میں ان کا موقف نرم، رافضی کے بارے میں ان کا موقف نرم، غیر مقلد کے بارے میں ان کا موقف نرم، ان کا موقف گرم ہے صرف اور صرف توحید و سنت والوں کے خلاف۔ یہ گزشتہ زمانے کے کافروں کی عادت ہے، اور کہتے ہیں یہ ان لوگوں سے جو کافر ہے، یعنی کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں مسلمانوں سے راہ و رسم میں، معاذ اللہ۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے رحمت سے دور کر دیا، اس لیے درگاہوں پہ مر مٹ رہے ہیں۔ ومن یلعن اللہ، جس کو خدا رحمت سے دور کرے، فلن تجد لہ نصیرا، ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، آیا ہے ان کا کوئی حصہ سلطنت میں، اختیارات میں۔ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس اس وقت نہیں دیں گے لوگوں کو تھوڑا بھی، فتیل نقیر ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے وہ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، پس ہم دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو کتاب اور پیغمبری، وآتیناہم ملکا عظیما، اور دے چکے تھے ان کو سلطنت بڑی۔ جو لوگ حضرت معاویہ کو ملک کہتے ہیں اور جو لوگ معاویہ کو بادشاہ کہتے ہیں ان کو آیت سے شرم کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر فرمایا ملوکیت۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ،
ان میں بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو روکتے ہیں لوگوں کو اس سے، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے دوزخ جلانے کے لیے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ ان قریب ڈال دیں گے ان کو دوزخ میں، کلما نضجت جلودہم، جیسے ہی جلس جائے گی ان کے چمڑے، بدلناہم جلودا غیرہا، بدل دیں گے ان کو چمڑے ان کے علاوہ، جسم کا ایک چمڑا ختم دوسرا آ گیا، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھتے جائے عذاب، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات، ابھی داخل کر دیں گے ان کو جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک صاف، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور داخل کر دیں گے ان کو چھاؤ گھنے میں، سبحان اللہ، چھاؤ گھنے میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے درخت کا ایسا چھاؤ ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال اور ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال اس میں دوڑے گا، وہ چھاؤ ختم نہیں ہوگا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، وہ 16 احکام جو رعایا بغیر حاکم اور رائی کے کر سکتے ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ سورت کا پہلا مرحلہ پورا ہوا، دوسرا مرحلہ شروع، اور یہ 75 آیات اور 8 احکام ہیں، اور ان کے اندر رعایا کو اس کے نفاذ کے لیے حاکم اور خلیفہ کی ضرورت ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ دے دو امانتیں ان کے اہل کو، سبحان اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیؤم بالناس، کہو ابو بکر کو وہی لوگوں کے امام بنے۔ جب حضرت کا وصال ہوا بنو ثقیف سائد میں مہاجر و انصار نے آخر کار بالاتفاق پیغمبر کے مقرر کردہ امام کو خلیفۃ الاسلام مقرر کیا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وصیت فرمائی کہ میرے شاگرد علوم کی تکمیل ابو یوسف سے کرے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ابن عبد الحکم کان ينفق علیہ نفقة کثیرا،